بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عجیب ترین چوری کا واقعہ۔ ایک نہایت شاطر اور ماہر چور نے چوری کی خاطر مہنگا لباس زیب تن کر کے معزز اور محترم دکھائی دینے والے شیخ جیسا حلیہ بنایا اور صرافہ بازار میں سنار کی ایک دکان کے اندر چلا گیا۔ سنار نے جب اپنی دکان میں وضاحت سے نہایت ہی رئیس اور محترم دکھائی دینے والے شیخ کو دیکھا جس کا نورانی چہرہ چمک رہا تھا تو سنار کو ایسا لگا جیسے اس کی دکان کے بھاگ جاگ اٹھے ہوں۔ اسے پہلی بار اپنی چھوٹی سی دکان کی عزت و وقار میں اضافے کا احساس ہوا۔ سنار نے آگے بڑھ کر شیخ کا استقبال کیا۔ شیخ کے بحروپ میں چور نے کہا، آپ سے آج خریداری تو ضرور ہوگی، مگر اس سے پہلے بتائیں کہ آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اپنی سخاوت سے ہمارے ساتھ مسجد بنانے میں حصہ ڈالیں۔ اس نیک کام میں آپ کا حصہ خواہ 1 درہم ہی کیوں نہ ہو۔ سنار نے چند درہم شیخ صاحب کے حوالے کر دیے۔ اسی اثنا میں ایک لڑکی جو در حقیقت چور کی ہم پیشہ تھی دکان میں داخل ہوئی اور سیدھی شیخ کے پاس جا کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور التجائیہ لہجے میں اپنے اور اپنے اہل و عیال کی خیر و برکت کی دعا کے لیے کہا۔ سنار نے جب یہ منظر دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا اور معذرت خواہانہ لہجے میں کہنے لگا، اے محترم شیخ، لا علمی کی معافی چاہتا ہوں مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ لڑکی نے یہ سن کر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سنار، تمہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے تم کیسے بد نصیب انسان ہو۔ برکت، علم، فضل اور رزق کا سبب خود چل کر تمہارے پاس آ گیا ہے اور تم اسے پہچاننے سے قاصر ہو۔ لڑکی نے شیخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ فلاں علاقے کے مشہور و معروف شیخ ہیں جنہیں خدا نے عزت، کثرت علم، دولت کی فراوانی اور ہر قسم کی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ انہیں انسانوں کے بھلے کے سوا کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ لوگ ان کی جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب رہتے ہیں۔ سنار نے شیخ سے معافی مانگتے ہوئے کہا، شیخ صاحب، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ میرا سارا وقت اس دکان میں گزرتا ہے اور باہر کی دنیا سے بے خبر رہتا ہوں، اسی لیے اپنی جہالت کی وجہ سے آپ جیسی برگزیدہ ہستی کو پہچان نہ پایا۔ شیخ نے سنار سے کہا، کوئی بات نہیں، انسان خطا کا پتلا ہے۔ غلطی پر نادم ہونے والا شخص خدا کو بہت پسند ہے۔ تم ایسا کرو، ابھی یہ میرا رومال لے لو اور 7 دن اس سے اپنا چہرہ پونجھتے رہو۔ 7 دنوں کے بعد یہ رومال تمہارے لیے ایسی برکت اور ایسا رزق لے آئے گا جہاں سے تمہیں توقع بھی نہیں ہوگی۔ جوہری نے پورے ادب و احترام کے ساتھ رومال لے لیا، اسے بوسہ دیا، آنکھوں کو لگایا اور اپنا چہرہ پونجا تو ایسا کرتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گرا۔ اس کے گرتے ہی شیخ اور اس کی دوست لڑکی نے سنار کی دکان کو لوٹا اور وہاں سے فوراً رفو چکر ہو گئے۔ اس واقعے کو جب 4 سال گزر گئے اور سنار رو دھو کر اپنا نقصان بھول چکا تھا تو 4 سال کے بعد پولیس کی وردی میں ملبوس 2 اہلکار سنار کی دکان پر آئے۔ ان کے ساتھ وہی چور شخص تھا جس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ سنار اسے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ ایک پولیس والا سنار کے پاس آ کر پوچھنے لگا، کیا آپ اس چور کو جانتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی گواہی سے ہی قاضی نے اسے سزا سنانی ہے۔ سنار نے کہا، کیوں نہیں، اس نے فلاں طریقہ واردات سے مجھے بے ہوش کر کے میری دکان لوٹی تھی۔ پولیس والا شیخ کے پاس آ گیا
اور اس کی ہتھکڑی کو کھولتے ہوئے کہنے لگا، تم نے جس طرح دکان لوٹنے کا جرم کیا تھا ٹھیک اسی طرح وہ ساری کارروائی دہراؤ تاکہ ہم طریقہ واردات کو دیکھ کر گواہ سمیت قاضی کے سامنے پیش کر کے تم پر فرد جرم عائد کروائیں۔ شیخ نے بتایا کہ میں نے اس طرح داخل ہوا، یہ کہا اور میری مددگار لڑکی آئی، اس نے فلاں فلاں بات کی، پھر میں نے رومال نکال کر دکاندار کو دیا۔ پولیس والے نے جیب سے ایک رومال نکالا اور شیخ کو تھمایا۔ شیخ نے سونار کے پاس جا کر اسی طریقے سے رومال پیش کیا تو پولیس والا سونار سے کہنے لگا، جناب آپ بالکل ٹھیک اسی طریقے سے رومال کو چہرے پر پھیریں جیسے اس دن پھیرا تھا۔ سونار نے ایسا ہی کیا اور پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ شیخ نے اپنی دوستوں کی مدد سے دوبارہ دکان لوٹ لی جنہوں نے پولیس والوں کا بھیس بدل رکھا تھا۔ آج ہمارے ملک کا بالکل یہی حال ہے۔ ہر 4 سال کے بعد چور بھیس بدل کر ہمارے پاس آتا ہے اور چکنی چوپڑی باتوں سے ملک اور عوام کا سامان لوٹ کر پتلی گلی سے نکل جاتا ہے۔ ہر دفعہ ایک نیا منظر، ایک نیا طریقہ، ایک نیا لباس، نیا بہروپ، نئی شکل اور نیا حربہ جس سے عوام دھوکہ کھا کر اعتبار کرتی ہے اور آخر میں محافظوں سمیت نکلتا وہی چور نظر آتا ہے۔ اس لیے اپنے ووٹ کی قدر و اہمیت کو جانتے ہوئے یہ الیکشن میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔